میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے مشرکین کی طرف سے مکے میں اور مدینے میں جس طرح سے تکلیف دی گئی اور جس طرح سے ان کو ستایا گیا اس کے بارے میں مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں مدینہ المنورہ میں مشرکین کے علاوہ جو ایک بہت بڑا جھتہ تھا یا بہت بڑی طاقت تھی یہودیوں کی، ان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جن پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا، اس پر ہلکی سی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہودی ان کو کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور جو قوم ان سے چلتی آ رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، وہ لوگ یہودی کہلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں مشرکوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، عربوں کے 2 بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے اوس کہلاتا تھا، ایک قبیلے خزرج کہلاتا تھا، اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا جھتہ تھا، بہت بڑی تعداد میں یہودی تھے۔ 3 خاندان عام طور پر مشہور تھے وہاں پر۔ تو یہ یہودی جو تھے ان کو اپنی نسل پر بھی فخر تھا، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل تھے، اور حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسحاق ان کی نسل سے تھے، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے اللہ کے رسول کے علاوہ باقی سارے انبیاء اسی خاندان سے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو بڑا فخر تھا، وہ اپنے آپ کو اللہ والی قوم سمجھتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کی نسل سے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگوں کے درمیان فخر کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی فخر تھا، غرہ تھا کہ ہم آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک مقدس کتاب موجود ہے۔ اور یہ بھی وہ فخراً کہا کرتے تھے، اپنے علاقے کے جو عرب تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں ہمارے، ہم ان کے انتظار میں ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ تو اس طرح سے اپنے زمانے کے جو عرب تھے ان کو ڈرایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ یہودی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اب وجہ کیا تھی اس کی؟ سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ جو اللہ کے رسول کی زوج محترمہ تھی، یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد حیی بن اخطب اور ان کے ایک بھائی تھے چچا ابو یاسر، یہ دونوں حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹوٹ کر چاہتے تھے، اپنی اس تمام اولاد میں یہ دونوں مجھے سب سے مقدم رکھتے تھے۔ ایک دن صبح یہ دونوں قباء کی طرف نکل گئے، اور شام میں جب لوٹے تو دونوں کی حالت بالکل غیر تھی، دونوں بالکل تھکے ہوئے تھے، چہرے سے مایوسی کے آثار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو آپس میں پھر بات کرنے لگے وہ، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمارے والد سے چچا نے جب پوچھا کہ آپ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ جب تک زندگی رہے گی ان کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو حضرت صفیہ نے بعد میں اس کی وضاحت کی کہ یہ دونوں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے گئے تھے، وہاں جا کر جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول عرب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہ لوگ بالکل بددل ہو گئے۔ ان لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ یہ ہمارے خاندان سے ہوں گے، بنی اسرائیل سے ہوں گے،
لیکن جب معلوم ہوا کہ دوسرے خاندان سے ہیں تو پھر بالکل وہ بددل ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے مورچہ سنبھال لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی ان کو نفرت تھی۔ حسدا من عند انفسهم، صرف حسد کی وجہ سے۔ خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، وہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا حوالہ دے کر غلبہ حاصل کرنے کی دھمکی دیتے تھے، لیکن جب آپ آئے ان کے پاس اور آپ کو پہچان لیا تو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہ وہ آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے وہیں سے ان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا اور ایسے دشمن بن گئے کہ جو اسلام قبول کرتا اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، ان کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ان کو جب معلوم ہوا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا خاندان عالموں کا خاندان کہلاتا تھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے اور کچھ سوالات کیے اور کہا کہ اگر آپ نے ان سوالات کا جواب صحیح طور پر دے دیا تو میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو جو سوالات انہوں نے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک ان کے جوابات دے دیے۔ وہ بڑے عالم تھے، وہ سمجھ گئے یہ اللہ کے رسول ہیں، تو فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہود یہ بڑی جھوٹی قوم ہے، آپ ان کے پاس جا کر میرے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے تو وہ فوراً مکر جائیں گے اور بہتان لگانا شروع کر دیں گے، الزام لگائیں گے۔ تو اس لیے ایک کام کیجئے، آپ یہودیوں کو بلوائیے، میں چھپ جاؤں گا اور میرے بارے میں ان سے دریافت کیجئے۔ تو یہودیوں کو بلوایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، وہ چھپ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تو وہ چھپ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیچھے یہودیوں سے پوچھا آپ لوگ عبداللہ بن سلام نامی شخص کو جانتے ہیں؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم، ان کے باپ بھی سب سے بڑے عالم اور ہمارے یہاں سب سے بہتر شخص ہیں، ان کے باپ بھی سب سے بڑے بہتر شخص تھے۔ تو حضرت عبداللہ کو اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا کہ بتائیے۔ تو انہوں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً اسی وقت انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سب سے بڑے جھوٹے، ان کے باپ بھی جھوٹے، ان کا خاندان جھوٹا۔ یعنی ایسے دشمن بن گئے اسلام کے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دشمنی ان کے دل کے اندر بسی ہوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ خطبے میں 4 چیزوں پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی۔ پہلی جو ان کی سازش تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ دل کے اندر اتنی نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اتنا بغض اور اتنی دشمنی بھری ہوئی تھی، جہاں موقع ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ایسے الفاظ زبان پر لاتے تھے کہ جس سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جاتی تھی۔ ایسے زمانہ الفاظ واضح طور پر نہیں کہتے تھے، کھا کر الفاظ کہتے تھے جس سے ان کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ قرآن نے بھی مثالیں نقل کی ہیں۔ ایک جگہ مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو آپ لوگ راعنا یہ لفظ استعمال مت کرو، بلکہ کہو کہ اے اللہ کے انظرنا کہو۔ راعنا کا مطلب بھی ہے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، انظرنا کا مطلب بھی ہے ہماری طرف توجہ دے دیے۔ لیکن ایک لفظ بولنے کے لیے کہا، دوسرے لفظ کے بولنے سے روکا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ راعنا کا جو لفظ تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہودی ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے، راعینا بولتے تھے، یعنی ہمارے چرواہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں، نعوذ باللہ۔
تو اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اس طرح کے الفاظ بھی اختیار کرنے سے روکا گیا. دوسری روایت بخاری شریف میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا السلام علیکم. ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم کا مطلب تم پر سلامتی ہو, اور وہ لوگ زبان کو دانت کو دبا کر چبا کر کہتے تھے السلام علیکم. سام کا مطلب موت, یعنی تمہاری موت ہو. اس طرح سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے. تو حضرت عائشہ نے بہت سخت جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ اللہ کے رسول کو بدگوئی کہنا بھی از خود کہنا بھی پسند نہیں ہے, کسی کے جواب میں بھی گندے الفاظ کہنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. دیکھیے اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر کہا دیکھیے میں نے ان کو جواب دے دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. جب انہوں نے یہ کہا السلام علیکم تم پر موت ہو, میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی موت ہو, تمہاری بھی موت ہو. تو بہرحال الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے تھے جس سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جاتی تھی. تو ایک چیز اللہ کے رسول کو بدنام کرنے اور آپ کی بے ادبی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. دوسرا جو ان کا بڑا مقصد تھا وہ مسلمانوں کو آپس میں توڑنا. جو یہودیوں کا شروع سے لے کر آج تک یہی حربہ رہا ہے, مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ ڈالنا. اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت کمزور کر دی جائے, اور جب طاقت کمزور ہو جائے گی وہ آپس میں بڑھ جائیں گے, سب کو نگلنا آسان ہو جائے گا. تو انہوں نے مدینے میں بھی اس کی بہت ساری کوششیں کی. ایک مثال سیرت کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے. ایک یہودی تھے, وہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, تو دیکھا کہ مدینے کے جو خاندان تھے اوس اور خزرج, یہ ابتدا میں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے, ایک دوسرے کے خونی دشمن. لیکن جب اسلام لے آئے تو آپس میں اس طرح سے دوست بن گئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ پرانے دشمن ہیں. تو یہ یہودی شاس بن قیس نامی وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج والے آپس میں ہنس ہنس کر کھلکھلا کر محبت سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اب اس کے دل میں جلن شروع ہو گیا کہ یہ لوگ آپس کے دشمن, اس نبی نے آ کر ان کو آپس میں اس طرح سے ملا دیا, آج آپس میں بیٹھ کر اس طرح سے گپ شپ میں مشغول ہیں, ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں, ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں. اس سے دیکھا نہیں گیا. اس نے سوچا کہ یہ قبیلے آپس میں مل جائیں گے اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمارا کچھ چلے گا نہیں. تو اس نے ان کی پرانی جنگوں کے واقعات, جنگ بعاث ایک بڑی جنگ ہوئی تھی, اس کے واقعات چھیڑ کر وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا شروع کر دیا. جب وہ پرانے واقعات چھڑ گئے تو دونوں قبیلے والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور نعرے لگانے لگے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا, فوراً حاضر ہو گئے اور دونوں قبیلے والوں کو بتایا کہ جس تاریکی سے اسلام نے آپ کو نکالا تھا دوبارہ اس تاریکی میں جا رہے ہیں, میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہیں, خاندانی نعرے لگا کر آپس میں لڑ رہے ہیں. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ سمجھ گئے کہ دشمنوں کی سازش. تو اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ مدینے کے دونوں خاندان کو آپس میں لڑ کر ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے. اللہ نے فضل فرمایا کہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, پہنچ کر آپس میں اصلاح کی, پھر اس کے بعد اس طرح کا موقع نہ آنے دیا. ایسے ہی تیسرا جو پہلو تھا وہ ہے غداری. یہودی اور غداری لازم ملزوم ہے. یہودی ہو اور غداری نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ غداری مدینے کی تاریخ اٹھا کر پڑھیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں ان سے معاہدہ کیا تھا, یہودیوں کے قبیلوں سے, کہ ہم آپس میں مل کر رہیں گے, ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں دے گا, ہم میں سے کسی کو کوئی دشمن تکلیف دے گا, ہم سب مل کر اس پر حملہ کریں گے. یہ سارے معاہدے ہو چکے تھے, لیکن قدم قدم پر انہوں نے دھوکہ دیا. جب بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی فوج آئی تو سب سے پہلے ان کو ساتھ دینے والے, چاہے کھل کر ہو یا چھپ کر ہو, وہ یہودی تھے. اور اتنی ان کی آپسی دشمنی دل کے اندر بسی ہوئی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی, مسلمان جیت گئے اور خوشی خوشی آنے لگے, تو یہودیوں کے دل میں جلن ہونے لگا, اب یہ ہم پر غالب آنے لگیں گے.
تو بنو قینقاع ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک شاعر تھے کعب بن اشرف، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط اشعار کہہ کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ ایک واقعہ پیش آیا، حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک عورت جو مسلمان تھی، پردے میں تھی، وہ کسی یہودی کی دکان میں سونا خریدنے کے لیے آئی۔ اب یہودیوں نے چہرہ کھولنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا، چہرہ ڈھانپ کر آتی تھی تو وہ کھولنے کے لیے راضی نہیں ہوئی، تو انہوں نے پیچھے سے اس کی چادر کو ایک درخت سے باندھ دیا، جب وہ اٹھنے لگی تو چہرہ کھل گیا۔ اب جب چہرہ کھل گیا تو یہ لوگ ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگے، تو ایک مسلمان نے دیکھا تو فوراً آ کر اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اب یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سے آپس میں انہوں نے معاہدہ چھوڑ کر ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دی۔ پھر جو واقعات پیش آئے اس کے بعد اور زیادہ تیز ہونے لگے۔ ایسے ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے، تو بات جب طے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک دیوار تھی، آپ اس دیوار کے نیچے بیٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اچھا موقع ہے ان کو مروانے کا۔ ایک یہودی کو اوپر بھیج دیا اور کہا کہ اوپر سے پتھر ان پر پھینک دیجئے، یہی مر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ کی طرف سے فضل ہوا، فرشتے نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اللہ کے رسول اٹھ کر تشریف لے گئے، اللہ نے حفاظت کی۔ ایسے ہی چوتھا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے رسول کے خلاف دشمنی میں حد سے آگے بڑھنا، وہ بھی اسی طرح کے واقعات ایسے پیش آئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ دو واقعات حدیث میں ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اتنی دشمنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہودیوں کے ایک یہودی اس نے باقاعدہ سازش کر کے اللہ کے رسول پر جادو کیا۔ حدیث میں بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ باقاعدہ جادو کیا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا کہ فرشتوں کو بھیج کر اس کا علاج بتلایا گیا، وہ اثر نہیں کر سکا اتنا زیادہ جتنا وہ چاہ رہے تھے۔ جادو کر کے آپ کو مارنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہو نہیں سکا، اللہ نے حفاظت کی۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی نے آپ کو دعوت کی، یہودی عورت تھی، اس نے دعوت کی اور اللہ کے رسول سے پوچھا کون سی چیز آپ کو محبوب ہے؟ جب میں بکرا ذبح کر رہی ہوں تو کون سی چیز محبوب ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بازو کا گوشت، جو بکرے کا آگے کا جو پیر ہوتے ہیں، آگے کے دو پیر، کہا کہ وہ حصہ مجھے محبوب ہے۔ تو اس نے اس حصے پر زہر بہت زیادہ لگا دیا اور وہ پکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ بھی بخاری مسلم وغیرہ میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب منہ لگایا تو گوشت نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، تو اللہ کے رسول اٹھ کر چلے گئے۔ تو غرض اس طرح سے اللہ کے رسول کو مارنے، آپ کی طاقت کو ختم کرنے، آپ کے صحابہ کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا گیا، لیکن اللہ کی مدد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ تھی تو اس لیے ان کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہو پائی۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے، سازشیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی، دھمکیاں آپ کو بھی دی گئی، قتل کے واقعات، قتل کی سازشیں آپ سے بھی کی گئی، لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ کر اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سب واقعات سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا تو پھر ہمیں ترقی کرنا، آگے بڑھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔